فرقہ واریت میں حل کیا ہے؟ فرمایا نبی پاک کے طریقے اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھو۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، کئی شخصیات کے کئی چہرے سامنے آ کر کہتے ہیں، اور لوگوں میں سوالات اٹھتے ہیں تو لوگوں میں کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، ہم جس کے پاس جائیں وہ قرآن حدیث پڑھتا ہے، ہم جس کے پاس جائیں وہ دلیل دیتا ہے، اسی کس دی منی ہے کنوں چھڑیے۔ میں نے کہا سنو، تم اتنے بیوقوف بھی نہیں ہو کہ تمہیں اصلی اور نقلی دودھ کی پہچان نہ ہو، تم اتنے سادے بھی نہیں ہو تمہیں اصلی اور پانی والے گوشت کی پہچان نہ ہو، تم اتنے بیوقوف بھی نہیں ہو کہ تمہیں اصلی اور نقلی گھی کی پہچان نہ ہو۔ جب چیزوں کے بارے میں تمہیں پہچان ہے تو شریعت بھی تو اپنے اشیاء، شریعت بھی تو عقائد و مسائل و فضائل و دلائل کے اصلی اور نقلی ہونے کی پہچان کی ترتیب بتاتی ہے، آپ یہاں کیوں نہیں سمجھتے؟ بھئی وہ کیا شریعت بتاتی ہے؟ دیکھ لو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پیغمبر کا طریقہ، صحابہ کا عمل ہے، وہ بندہ اس عقیدے نظریے پر سچا ہے، خود پیش کر رہا ہے، صحابہ اور نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس اصول کو اپنا لو۔ یہ وہ ویدر ریڈار ہے جو تمہیں ہر موسم چیک کر کے دے، یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو ہر بخار کا تمہیں پوری ترتیب میں چٹھا کٹھا کھول کے سامنے رکھ دے۔ تم دیکھو، یہ نہ دیکھنا اس کے سر پہ پگڑی بڑی ہے، یہ نہ دیکھنا اس کے منہ پہ داڑھی کتنی ہے، یہ نہ دیکھنا اس کی عمر کتنی ہے، یہ نہ دیکھنا اس کی چرب زبانی کتنی ہے۔ وہ عقیدہ پیش کرے، وہ عمل پیش کرے، وہ مسئلہ پیش کرے، اس پر حضور کی تائید اور صحابہ کرام کی تصدیق ہو، وہ سچا ہے، ورنہ بڑی پگڑی اور داڑھی پہن کر رکھ کر بھی وہ جھوٹا ہے۔ بہت آسان حل ہے، بہت آسان ترتیب ہے، پر یہ ہے کہ ہم سمجھنے والے بھی تو بنے۔ آج کہتے ہیں جی ہم کیسے پہچانے؟ میں نے کہا تمہیں 1 اور 2 نمبر مرچ اور نمک کی پہچان ہو سکتی ہے، دین کے بارے میں سادہ نہ بنیے۔